رولر سے اربن مائگریشن کا دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے. اگر سارا ملک 3-4 شہروں میں آ جائے تو وہ جو شہر کی افادیت ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا نے یہ سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا کہ جو جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اس کے قریب ترین شہر بناؤ, نیا شہر آباد کرو, وہاں پر انڈسٹریز لگاؤ تاکہ اس کو روزگار وہی مل جائے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملک میں انمپلائمنٹ کے لیے انمپلائمنٹ جو آپ کی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کم کرتے ہیں, آپ ملک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن بڑھاتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ اوپر جاتی ہے اور آپ دنیا کی اکانومک کوریڈور میں آپ ون آف دی کنٹری ہو جاتے ہیں. دنیا نے جو آج جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ 70% اربن ہے. دنیا میں کوئی بھی رولر بیسڈ اکانومی نہیں ہے. دنیا میں ساری اکانومی آج جو موجود ہے, جو اکانومک ٹائیگرز کہلاتے ہیں سارے, وہ سارے اربن بیس ساری اکانومی ہے. جب تک یہ ریسرچ ہے کہ جب تک ملک 70% 80% شہر نہیں ہوں گے, اربن نہیں ہوں گے, وہاں پر آپ اکانومک گروتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سٹیز ہیں وہی آپ کو انٹلیکچوئلز دیتے ہیں, وہی آپ کو گروم کر کے انڈسٹریز دیتی ہے, وہی آپ کو نئے ذہن نکلتے ہیں, نئے اکانومسٹ نکلتے ہیں, نئے بزنس مین نکلتے ہیں, تو شہر اور نئے کھلاڑی نکلتے ہیں, نئے ادیب نکلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو پاکستان کے نیشنل پلیئرز نظر آتے ہیں, یہ ان کا تعلق بھلے کسی بھی گاؤں گوڑ سے ہو, لیکن انہوں نے فیم پایا, انہوں نے ترقی پائی, ان کے اوپر نظر پڑی جب کسی شہر میں آ کر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو یہ شاعر آپ کو نظر آئیں گے, آپ کو ادیب نظر آئیں گے, آپ کو بڑے بڑے برین نظر آئیں گے, ان کا بھلے تعلق پیچھے سے کہیں سے ہو, لیکن جب کسی شہر میں آ کر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہیں. تو شہر دنیا بھر میں ریونیو انجنز ہوتے ہیں. شہر جو ہے وہ دنیا بھر میں پلان کر کے نئے شہر بنا, چونکہ ہمارے یہاں پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے پلان کر کے صرف ایک شہر بنایا, وہ ہے اسلام آباد. پلان سٹی ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد ایک شہر ہے اور وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد ہم نے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا, ہم نے وہاں پر سرکار اور حکومت کے رہنے کی اور حکومت کا کاروبار کرنے کی جگہ بنائی. لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا 70 سالوں میں. دنیا ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے, ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے, وہاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شہر ڈیولپ کرتے ہیں, پلان سٹی ڈیولپ کرتے ہیں, جس کی سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز ہوتی ہے, لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں, وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہیں سے کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے, یہ ریونیو انجن جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر انفلکس ہے, اور جو آ رہے ہیں لوگ ان کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو اگر پلان کر کے شہر نہیں آباد کریں گے, وہ آ کر پارکوں میں جگہ بنائیں گے, وہ آ کر نالیوں کے اوپر رہیں گے, وہ آ کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے, اس لیے کہ آپ انفلکس نہیں روک سکتے. تو یہ MQM کا یہ بہت بڑا یہ منصوبہ ہے. پھر ہماری جو ہیومن ریسورسز ہے, جو یوتھ بلج ہے ہمارے پاس, اس یوتھ بلج کو ہم اس کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں. اس کو آج پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو پیسے بھیج رہے ہیں, جو ڈالر بھیج رہے ہیں, 31 ارب ڈالر, یہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے. ہم 31-32 ارب ڈالر کی پوری ایکسپورٹ ہے ہماری, اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں سالانہ وہی 31 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور آج انڈیا ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا نے اپنے پاس ٹرین کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایسی, اپنی انسٹیٹیوشن میں ایسی تعلیم دی ہے جس سے نکل کر دنیا بھر میں لوگ گئے ہیں, اور وہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی, اس کے CEOs جو ہے وہ انڈین ہیں, اور ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. $5 ٹریلین. یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انڈینز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہو کر انڈیا کے باہر گئے, ان کو انڈیا نے پڑھایا لکھایا, ہنر دیا, اور وہ باہر گئے, انہوں نے کمپنیز کے CEOs بنے, آج وہ ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ہماری ایکسپورٹ IT کی 3.2% ہے, $3.2 بلین ہے. $3.2 بلین. انڈیا کی IT ایکسپورٹ $270 بلین ہے. تو یہ اتنا فرق ہے. MQM کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ MQM اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو
جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے, جس کی دنیا میں ضرورت ہے. آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں, آمائش گاہ بن گئی. آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے, آج ہمارا جو کریکولم ہے, اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہیں نہ باہر جابز مل رہی ہے. آج کے دور میں بے روزگار رہنا جرم ہے. آپ کو اس لیے کہ صرف ملک میں نوکری نہیں چاہیے, آپ آج یہ فون ہمارے پاس ہے, اس سے ہم پوری دنیا میں ہر انسان کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے, جو ہنر ہے آپ کے پاس ہے, آپ اس فون کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتے. ایم کیوں تعلیمی درسگاہوں میں, اس کریکولم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم, وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. ہم اپنی ہیومن ریسورسز, ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں. اور آج اگر وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے 31 ارب ڈالر آ رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 5 سالوں میں $100 بلین بیرون ملک سے آنے والے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو $100 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ کو انٹرنلی کیا کرنا پڑے گا, آپ کو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے کر آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا, جس سے وہ اچھی نوکریاں ملیں ان کو, اور وہ وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو پھر IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی, قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارے منصوبے ہیں. آج کیمپین چل رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں, پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں, اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں جب ان کی تقریر, ان کی باتیں, ان کی چیزیں کبھی کبھی مجھے سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں, اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹڈ, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے, لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے. ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی سے اگر شروع کریں, جو پاکستان جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ہمارے زمانے میں, آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی, ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی, جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے. جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے, ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں. کراچی میں کوئی بلڈنگ, کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے. سسٹم چل رہا ہے SBCA, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حرام ان کو کمائے بغیر, دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آج پاکستان میں کراچی میں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کا ایسے جو بغیر پیسے, بغیر رشوت, پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو دیے بغیر, رشوت دیے بغیر وہ ایسے جو لگ جائے. آج کوئی کسی کی زمین, اپنی زمین, ذاتی زمین کسی حکومت, صوبائی حکومت سے بچی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو لینڈ مافیا کے جو ان کا سسٹم ہے, وہ لوگوں کی جائز زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر اسی زمینوں کو چھوڑنے کے, ان کے اپنی زمینوں کو چھوڑنے کے لاکھوں کروڑ روپے لے کر وہ زمین چھوڑتے ہیں. خوش قسمت ہیں جن کی زمین چھوڑ. آج اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے, اس بچے کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے, ماں باپ اس بچے کو لے کر سفر کرتے ہیں کراچی تک, اور یہاں آتے آتے اس کی جان چلی جاتی ہے. آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی, آج وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 2300 ارب روپے پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے, 2300 ارب روپے, اور 22,000 ارب روپے پورے سندھ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے. یہ اتنا پیسہ ہے جہاں پر سندھ 50 دفعہ بلڈوز کر کے نیا سندھ 50 دفعہ بن سکتا تھا ایسے پیسوں میں. آج کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے, وہاں پر گٹر میں گر کر روزانہ بچے مر رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر میں گر کر مرنے سے بچوں کو نہیں بچا پا رہے.
دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے، وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، لاہور میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں. اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے کہ ان کو 15 سالوں کی حکمرانی رہنے کے بعد بلاول ہاؤس میں بھی آج پانی ٹینکر کا پانی جاتا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اگر تو، کیونکہ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور والوں کو بھی پانی خرید کے پینا پڑے گا. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ یہاں ان کی بھی زمینیں قبضہ ہوں گی. کراچی بنانے کا مطلب ہے لاہور کو کہ وہاں پہ بھی پھر بلڈنگ کنٹرول میں مافیا بیٹھے گی، لینڈ گریبر مافیا بیٹھے گی، پارکوں پہ قبضہ کریں گے، گلیوں پہ قبضہ کریں گے. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کچرا نہیں اٹھے گا، گاڑیاں ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کراچی دنیا پھر لاہور بھی دنیا کے، اگر کراچی آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے تو لاہور ہو سکتا ہے کہ جو وہ نمبر 1 شہر میں شامل ہو جائے. تو آج 15 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد مجھے حیرت ہے کہ کتنا لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو ہماری پارٹیوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ جا کر جن کی کارکردگی اپنی کچھ نہیں ہے، وہ جا کر پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے. لیکن ہاں اگر آپ ہم سے کہیں تو آج MQM پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو کہ پاکستان والوں، کراچی والوں، سندھ والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو. ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے کراچی کو 2005 سے 2010 تک بنا کر دکھایا تھا. پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹس دیے ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2005 سے 2010 تک کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کام کی وہ لیگیسی موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو دوبارہ سندھ، کراچی، پورا پاکستان ویسے ہی کر کے دکھا سکتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کام کر کے دکھایا ہے. بہرحال آج لیکن پیپل آر دی بیسٹ ججز. کراچی میں رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ MQM کو آپ ووٹ دیں، MQM وہ کام کر کے دکھائے گی جو اس سے پہلے بھی کر چکی ہے.